تین چار چیزیں بڑی زبردست کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، اور بڑی انٹرسٹنگ بڑا زبردست جو ہے نا وہ ماحول بننے جا رہا ہے۔ ماحول پی ٹی آئی نے گرما دیا ہے، ماحول بنا دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی والے کس طرح سے جو چیزیں نکال کے لا رہے ہیں، اور یہی پریشانی بھی ہے کہ اس حلقے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی داتا دربار پر حاضری ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گی۔ بعض دفعہ پارٹی کے کچھ لوگ جو زیادہ پاپولر عوام ہے اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جناب ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور میں اس کے پیچھے آپ کو گیم بھی بتاتا ہوں، اس کے پیچھے گیم الیکشن کمیشن کی کیا ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کن خدشات کا اظہار کیا ہے، ایک بار پھر دھمکی لگائی ہے، اور آج ایک بڑی گرفتاری بھی ہوئی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں بڑی گرفتاری پر۔ شیخ رشید احمد صاحب کو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کر لیا گیا ہے، ضمانت خارج ہوئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کے مقابلے میں تحریک انصاف نے گو کے امیدوار کھڑا کر دیا اپنا، لیکن ابھی تک تحریک انصاف کے اندر یہ ایک بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایک خدشہ تھا کہ کہیں تحریک انصاف اپنا امیدوار ودرا نہ کر لے۔ گو کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ ایک سب کے لیے ایک پالیسی بنائی، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ جس نے پریس کانفرنس کیا ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، تو شیخ رشید صاحب بھی اس میں آگے۔ گو کہ شیخ رشید صاحب نے کوئی ڈیمیجنگ باتیں نہیں کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جو وہ پہلے نہ کہتے ہوں، اور ظاہر ہے عمران خان کی وجہ سے ہی وہ گرفتار ہوئے، پہلی بار گرفتار ہوئے، دوسری بار لاپتہ ہوئے، اور 40 دن تک وہ غائب رہے۔ یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب اگر جیتے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتے تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے شیخ رشید صاحب کو تو شیخ رشید صاحب نہیں جیت سکتے، یہ فیکٹس ہیں، یعنی ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بات تھی کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیخ رشید صاحب کون سا ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ تو نہیں لڑے تھے، ہم نے سپورٹ کیا تھا، ان کی ایک الگ جماعت تھی، تو انہوں نے اگر کوئی اس طرح کی بات کی بھی ہے تو ہمیں بہرحال جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات چیت ابھی تک ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو اس لیے شیخ رشید صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ نون لیگ کو یہ حلقہ جتوانا ہے، بڑا اہم حلقہ ہے۔ اگر شیخ رشید احمد صاحب کھڑے رہتے، باہر موجود رہتے، کمپین کرتے، اور پی ٹی آئی کسی مرحلے پر جا کے ان کے مقابلے میں امیدوار ڈرا کر لیتی، تو پھر شیخ رشید کی ظاہر جو کامیابی ہے وہ کنفرم تھی، اور اس لیے شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو بہرحال ووٹ تو پی ٹی آئی کا ہے پنڈی میں، اور ابھی بھی نون لیگ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے یہ حلقہ جیتنا، لیکن شیخ رشید صاحب کو بہرحال سائڈ لائن کرنے کے لیے کہ نون لیگ کو یہ حلقہ جتوا دیا جائے، اس لیے شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ماحول بنا دیا پی ٹی آئی نے، زبردست ماحول بنا دیا پی ٹی آئی نے جو ان کے آزاد امیدواروں کو جو نشانات دیے گئے ہیں ان پہ گانے بن رہے ہیں، ان پہ ترانے بن رہے ہیں، ان کے اوپر میں مطلب حیران ہوں۔ ابھی وہ اظہر مشوانی صاحب نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوا تھا، جس میں آپ دیکھیں کہ ایک ڈرامے کے سین کو انہوں نے نکال کے اور لگا دیا ہے، اور یہ امیدوار ہیں زین پرویز، اور اس پہ یہ کہاں سے لڑے ہیں، یہ پی ٹی آئی سے لڑے پی ایس 99 سے، زین پرویز، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا انتخابی نشان ہے آنکھ۔ اب آپ دیکھیں کہ کلپ کیا نکالا ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا یہ کس ڈرامے کا کلپ ہے، لیکن آپ ذرا سنیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی والے کس طرح سے جو چیزیں نکال کے لا رہے ہیں، اور یہی پریشانی بھی ہے کہ ان کو جس طرح کے نشانات دیے گئے، اس میں آتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیوں دھمکی لگائی ہے، لیکن پہلے یہ سنیں کس طرح کا کلپ انہوں نے نکالا ہے۔ بیٹا کیا بات ہے، تم اسی طرح روٹھی رہو گی، بات نہیں کرو گی ماما سے؟ ماما اگر زین نہ کہتا تو میں یہاں نہ آتی۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتی۔ زین کے معاملے میں مجھے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے میں اس پہ یقین کر سکتی ہوں۔ اب ان کے انتخابی نشان زین صاحب کا آنکھ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اب یہ ارسلان خان نے ٹویٹ کی سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں آپ بھی زین پرویز پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں اور آنکھ پہ مہر لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کیسے پھر یہی اگر مشوانی لکھا ہے کہ اس کو آپ اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں، اس چیز کو شکست دے کر دیکھیں، تو پی ٹی آئی نے جناب ماحول بہت زبردست بنا دیا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ اور مجھے آج ایک دوست نے کال کر کے کہا، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کی بہت سی اسٹریٹجی اور جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ سے ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، تو انہوں نے مجھے سختی سے روکا کہ یار آپ لوگ اب ذرا، انہوں نے تو خیر سختی سے کہا، کہتے ہیں آپ کچھ عرصہ مہربانی اگر کر سکتے ہیں، کچھ عرصے سے مراد ہے کہ کوئی الیکشن تک 20 ایک دن، تو کہتے ہیں مہربانی کر لیں، آپ لوگ پہلے بتا دیتے ہیں
کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس کا پھر کاؤنٹر ساری نون لیگ فوراً کہتی ہے جناب یہ تو یہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو روکیں۔ تو 3-4 چیزیں بڑی زبردست کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، اور بڑی انٹرسٹنگ بڑا زبردست جو ہے نا وہ ماحول بننے جا رہا ہے۔ چلیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ زبیر نیازی کے حلقے میں ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو زبیر نیازی ہیں لاہور میں، ان کا میں نے ابھی بلکہ کسی کو کہا کہ یار یہ مجھے نکال کے دیں، کیونکہ میں نے وہاں پہ کسی سے کہا کہ یار یہاں پہ نظر رکھیں اور ان چیزوں کو کور کریں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور یہ اس حلقے سے یہ چیز شروع ہوگی اور پھر یہ باقی حلقوں میں بھی یہ چیز ہوگی۔ یہ زبیر نیازی صاحب کا جو ہے یہ PP 173 ہے، اور ان کو نشان جو ہے وہ پیراشوٹ دیا گیا ہے۔ 2018 میں اس حلقے کا نمبر PP 149 تھا، اور زبیر نیازی صاحب نے 62,000 ووٹ لیے تھے، میاں مرغوب نے 66,000 لیے تھے، 4,000 سے یہ زبیر نیازی صاحب ہارے تھے، اور یہ جو ہے نا بہت کلوز فائٹ تھی۔ اور یہ وہ حلقہ ہے جس سے نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یعنی اوپر NA کا حلقہ وہ ہے۔ اور 2013 میں بھی نواز شریف اسی حلقے سے جیت کر وزیر اعظم بنے، اور یہاں سے کلثوم نواز صاحبہ بھی الیکشن لڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے 2018 میں یہاں سے 1,16,000 ووٹ لیے تھے۔ اور اس کے جو مین علاقے ہیں وہ لور مال ہے، ساندہ، اسلام پورہ، سانت نگر، چبرجی، راج گڑھ، اور شام نگر، مزنگ، انارکلی، جین مندر، اور ٹیمپل روڈ، بیدیاں روڈ، ہال روڈ، یہ سارے اردو بازار، اور گوال منڈی، اس میں گوال منڈی کا بھی ایک ایریا آتا ہے، تو نسبت روڈ، داتا دربار، تو ملت روڈ، یہ سارے ہیں۔ تو یہ اس حلقے میں بہرحال جو وہ چیز کرنے جا رہے ہیں، اس حلقے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی داتا دربار پر حاضری ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گی، اور کیونکہ داتا دربار کا ایریا بھی جو ہے وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی اس وقت پاپولیرٹی ہے، تو یہ حلقہ کنفرم زبیر نیازی جیتے گا۔ اور اس سے جو چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ اب آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے، آپ بتا بھی رہے ہیں کہ اس حلقے سے شروع ہوگی، وہ چیز روک نہیں سکیں گے۔ یہ اصل میں نون لیگ الٹی ہو جائے، سیدھی ہو جائے، کچھ کر لے، وہ چیز نہیں رکے گی، اور یہ حلقہ اس وقت جو ہے وہ کنفرم زبیر نیازی جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔ جتنے وہاں پہ سرویز آ رہے ہیں اس میں زبیر نیازی بڑے بھاری مارجن کے ساتھ آگے ہیں، اور بڑی دلچسپ چیزیں وہاں پہ ہونے جا رہی ہیں۔ ماحول پی ٹی آئی نے گرما دیا ہے، ماحول بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا شریف افضل مروت صاحب نے کراچی میں، سندھ میں جو ماحول کراچی اور سندھ میں بن گیا ہے، چلیں کراچی میں تو ہے پی ٹی آئی پہلے سے، اندرون سندھ میں جو ماحول بنا دیا تو آپ اندازہ لگائیں باقی جگہوں پہ کیا حالات ہوں گے۔ تو بڑی جناب چیزیں زبردست طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، زرتاج گل نے ان کے حق میں جس طرح سے کمپین چل رہی ہے، عام شہری ویڈیوز بنا کے کہہ رہے ہیں کہ زرتاج گل کو ووٹ دیں، سپورٹ کریں، اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خود سے کہہ کے، نہیں، لوگ خود سے ویڈیوز بنا کے اور کر رہے ہیں۔ شاندانہ گلزار کا بھی آ رہا تھا، انہوں نے جو ایک جو ہے وہ کارنر میٹنگ رکھی ہوئی تھی، وہ بڑے جلسے میں تبدیل ہو گئی، اور اصل تو جو ماحول بنایا ہوا ہے وہ سندھ میں وہ شریف افضل مروت نے بنایا ہوا ہے۔ باقی یہ انٹرنل میں اس پہ بات میں نے کی بھی نہیں ہے، وہ میٹر نہیں کرتی چیزیں، جو پی ٹی آئی کے اندر انٹرنل کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اختلافات وہ ہوتی رہتی ہے، پارٹی کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، بعض پوائنٹ پہ جو ہے وہ لڑائی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ پارٹی کے کچھ لوگ جو زیادہ پاپولر عوام میں اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جیلسی کی وجہ سے کر رہے ہوں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تنظیمی نظم کا تقاضا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو اوائڈ کریں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن شریف افضل مروت صاحب جو ہے وہ کھلے ڈولے بندے ہیں، اور وہ کھل کے بات کرتے ہیں، دبنگ بات کرتے ہیں، عوام میں اس وقت وہ سب سے پاپولر ہیں، اور عوام جہاں جاتے ہیں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں اور ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس لیے شریف افضل مروت صاحب سے کچھ لوگ، اچھا کچھ شریف افضل مروت صاحب کے حوالے سے کنسرن جائز بھی ہوں گے پارٹی کے، ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہوں گے، یہ جائز بھی ہوں گے کہ یار آپ یہاں دیکھنا، آپ زیادتی کر جاتے ہیں، آپ نے فلاں کے بارے میں بیان دے دیا، اس سے پی ٹی آئی کے فالوور اب آپ کو سنتے ہیں، آپ کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کو ان لوگوں کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے تھا، جیسے عارف الوی صاحب اور اس طرح کی چیزیں، لیکن ظاہر ہے ان کا ایک مزاج ہے، وہ کھل کے بات کرتے ہیں، دل میں بات نہیں رکھتے، اور وہ اس وقت ان کی پیس بڑی ہائی ہے، اور جس سپیڈ میں عمران خان بالنگ کراتے تھے اسی پیس پہ اس وقت شریف افضل مروت جو ہے وہ چل رہے ہیں۔